السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نارووال میں ایک چور رہتا تھا جو میواتی قوم کا تھا۔ ایک اللہ والے وہاں جماعت میں گئے، اس چور کی منت سماجت کر کے اس کو 3 دن کے لیے تیار کیا۔ وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا، لیکن شیطان تو بڑا ظالم ہے۔ اس نے سوچا اگر یہ تبلیغ میں لگ گیا اور اللہ والا بن گیا تو میری تو برسوں کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ چنانچہ شیطان نے اسے ورغلانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جب یہ اس چور کو لے کر اللہ کے راستے میں گئے تو جماعت کی تشکیل قریب ہی ایک مسجد میں ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ چور واپس چلا گیا ہے۔ خیر، اس کو دوبارہ ڈھونڈ کر واپس جماعت والوں کے پاس لائے۔ اس طرح اس نے 3 دن لگائے، پھر وہ جماعت میں وقت لگاتا رہا۔ اس طرح اس کے دل میں ہدایت کی شمع روشن ہوتی چلی گئی۔ اس کے یہ ثمرات ہوئے کہ اس چور نے لوگوں سے معافی بھی مانگ لی۔ جس کا مال واپس کر سکتا تھا اس کا مال بھی واپس کر دیا۔ پھر اس چور کو اللہ نے کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے کی حالت میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اللہ کبھی بھی آپ کو سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح بات کافی پرانی ہے۔ میں اتتم نگر نئی دہلی میں ایک صاحب کا مکان بنا رہا تھا۔ ویسے تو سائٹ پر ہر اتوار کو ہمارا جانا ہوا کرتا تھا۔ اتوار کے دن سفر میں بھیڑ بھاڑ سے نجات مل جاتی ہے اور آنے جانے میں کافی وقت بھی بچ جاتا ہے اور تھکان بھی کم ہوتی ہے۔ آج پہلا اتفاق تھا کہ میں جمعہ کے دن نماز کے وقت پہنچا تھا۔ سائٹ پر پہنچتے ہوئے 1 بج چکے تھے۔ میں بلڈنگ کے اوپر کی منزل کا معائنہ کر کے مستری، لیبر اور ٹھیکیدار سے مل کر کام کے تئیں کچھ ہدایات دے کر معمولی سے وقفے کے بعد نیچے اتر آیا۔ تھوڑی بہت دیر بعد پڑوس کے خان صاحب مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ علیک سلیک، خیر خیریت اور تھوڑی سی بات چیت کے بعد کہنے لگے، جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ان کی جانب نگاہ کی اور ہاں کہتے ہی ان کے ساتھ چل پڑا۔ سائڈ سے مسجد کچھ دور ہی پر تھی۔ خان صاحب ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تھوڑی بہت گفتگو کے بعد کہنے لگے، کون سی مسجد میں نماز پڑھو گے، دیوبندی مسجد میں یا بریلوی مسجد میں؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مسجد کا نام دیوبندی مسجد اور بریلوی مسجد ہے؟ کہنے لگے، دیوبندی مسجد کا نام تو مکی مسجد ہے اور بریلوی مسجد کا نام مدینہ مسجد ہے، لیکن یہاں کے لوگ اسے دیوبندی اور بریلوی مسجد کے نام سے ہی جانتے ہیں، اور جو جس مسلک اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسی میں نماز پڑھتا ہے۔ مجال ہے جو کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھ لے۔ کیا میرے کانوں کی سماعت صحیح ہے؟ یہ میں نے کیا سنا؟ اچانک ہی میری سوچ کو کوئی زور زور سے جھنجھوڑ گیا اور دماغ کے تارو پود بھی بکھیر گیا، اور پھر اس جملے کی شدت اور تکلیف نے میری فکر کا وسیع دائرہ سمیٹ کر میرے منہ پہ زور سے ایک تماچا دے مارا کہ وہ دین جو دنیا پر حکمرانی کرنے آیا تھا آج اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ وہ ایک مسجد میں بھی نہیں سما سکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا سر تیزی سے گھوم رہا تھا۔ دیوبندی مسجد اور بریلوی مسجد جیسی فرقے واریت کے نام نے مجھے چند لمحوں کے لیے ہی بے حس و حرکت سا کر دیا۔ خان صاحب پوچھنے لگے، منہ ہی منہ کیا بدبدا رہے ہو؟ کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہوگا؟ انجانے میں منہ سے نکلا، خدا کے دین کا بٹوارا، مسجد کا بٹوارا، مسلمان کا بٹوارا۔
ہم مسجد کے قریب اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، لیکن ذہن بالکل بھٹک چکا تھا۔ خان صاحب نے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ جلدی بتاؤ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ یہ تو رہی بریلوی مسجد، اور آگے جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے وہ ہے دیوبندی مسجد۔ بولو کہاں چلو گے؟ دل و دماغ کا تانا بانا بکھر چکا تھا، اور مجھے کسی نے زور زور سے ہلا مارا تھا۔ میری سوچ اور فکر کی عمارت کو چند ساعات میں ہی ایک زوردار زلزلے کے جھٹکے نے ملبے کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ تبھی میں نے کہا، نماز کا کیا ہے خان صاحب، جہاں اللہ کا گھر ہوگا وہاں پڑھ لیں گے۔ کیا یہاں اذان نہیں ہوئی؟ کہنے لگے، ہاں اذان ہوئی تو دیر ہو چکی ہے، اب تو جماعت کا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا؟ کہنے لگے، ہاں اب تو خطبہ کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، پھر کیا ہے، یہیں پڑھ لیں گے۔ اس کے در پر 4 عرض سجدے ہی تو کرنے ہیں، اور اپنا سر جھکا کر بار بار کہنا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو عظمت والا ہے، تو بزرگی والا ہے۔ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تیری کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو دونوں جہاں کا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ خان صاحب میری بات دھیان سے سن رہے تھے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکے جا رہے تھے۔ کہنے لگے، اور بتاؤ، پہلی بار ایسی باتیں سنی ہیں۔ میں نے کہا، 2 رکعت فرض نماز کے بعد پھر سنتے اور نوافل ادا کرتے ہیں، جس میں چند صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں جو آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ابھی نماز میں وقت باقی ہے، مجھے اور سناؤ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ایک سورت ہم سب اکثر نماز میں پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ اس طرح ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ کہو، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ ہی کسی نے اس کو پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا۔ خان سے بالکل خاموشی سے میری باتیں سنتے رہے، پھر کہنے لگے، اس کے بعد جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ، ثنا، 1 سورہ، اور آخر میں التحیات اور درود شریف کے بعد چند اور آیتیں دعا کی طور پر پڑھی جاتی ہیں، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح کا ہے، اے اللہ، میں شیطان مردود سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ہر مخلوق کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تجھ سے عفو درگزر کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ خان صاحب نے میری بات خوب غور سے سنی اور چند لمحے کے لیے ساکت سے ہو گئے، پھر قدر اطمینان سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تو بھی میری طرح ہی سیدھا اور سچا مسلمان ہے۔ مجھے بھی جب کبھی دیر ہو جاوے تو آگے والی مسجد میں نماز پڑھ آوے ہیں تو کبھی اس مسجد میں پڑھ لیتا ہوں۔ سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں، لیکن ان دنیا دار مولویوں نے اپنی دنیا بنانے اور روزی روٹی چلانے کی خاطر بڑی چلاکی اور عیاری سے ہم سب کو بانٹ دیا اور ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا اور ہمارے درمیان نفرت کا بیج بو دیا۔ خدا ان سے قیامت کے دن ضرور پوچھے گا، خدا ان سے قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ اور ایک کم پڑھے لکھے انسان کی اتنی عمدہ سوچ اور لازوال فکر نے میری آنکھیں اشکبار کر دی، اور پھر ہم دونوں وضو کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تو تھے چند واقعات، اور ابھی چند واقعات نصیحت کے بھی سنتے جائیں۔
دوستو اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باز شکار کی تلاش میں اڑتا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر نیچے پڑی تو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک شیر ایک بکری کو اپنی پشت پر بٹھا کر سیر کروا رہا ہے اور تازہ تازہ گھاس بکری کو خود کھلا رہا ہے۔ بکری بڑے مزے سے بنا ڈرے شیر کی سواری سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ ماجرا حیران کن تھا۔ باز نے اپنی حیرانی دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب شیر بکری کو اتار کر ادھر ادھر ہوا تو باز بکری کے پاس آیا اور سوال کیا، بکری یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر وہ تمہیں اتنا پیار کیوں دکھا رہا ہے؟ بکری مسکرائی اور بتایا کہ ایک دفعہ دریا میں سیلاب آیا اور بہت سے جانور بہہ گئے، ان میں یہ شیر بھی تھا جو اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا اور ڈوبنے کے قریب تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے بچا لیا۔ اس وقت سے یہ میرے ساتھ ہے اور میرا دودھ پی کر جوان ہوا ہے۔ اب یہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے اور میرے اس احسان کا بدلہ اس طرح پیار سے ادا کرتا ہے۔ جنگل کے کسی جانور کی مجال نہیں جو مجھے غلط نگاہ سے دیکھے، یہ اسے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ جو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے۔ باز نے حیران ہو کر پوچھا کہ بکری کیا احسان کرنا اتنی اچھی بات ہے؟ بکری بولی، بالکل بہت اچھی بات ہے احسان کرنا، مگر احسان بھی دیکھ کر کرنا چاہیے۔ ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ شیر آ گیا اور باز پوری بات سنے بغیر اڑ گیا۔ کچھ دن گزرے، باز نے ایک چوہے کو دیکھا جو برفیلے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ باز کو بکری کی بات یاد آ گئی اور تیزی سے نیچے آ کر چوہے کو پانی سے نکال لیا۔ چوہا سردی سے مرنے کے قریب تھا۔ باز اسے ایک چٹان پر لے گیا اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیا تاکہ چوہے کو گرمی ملے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس دوران باز کی آنکھ لگ گئی اور چوہے کو ہوش آ گیا اور چوہے نے باز کے سارے پر قطر ڈالے اور خود 9-2-11 ہو گیا۔ باز کی آنکھ کھلی تو حالت دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ باز کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا غصے کی حالت میں بکری کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بکری بولی، تم نے میری پوری بات نہیں سنی تھی اور اڑ گئے تھے۔ میں نے آخر میں کہا تھا احسان اچھی چیز ہے مگر دیکھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے ایک شیر پر احسان کیا تھا جو جنگل کا بادشاہ، بہادر اور طاقتور ہے، اعلیٰ ظرف ہے، اور اس نے میرے احسان کا بدلہ بھی اعلیٰ ظرفی سے دیا۔ اور تم نے چوہے پر احسان کیا جو ایک کم ظرف جانور ہے، سو اس نے بدلہ بھی کم ظرفی سے دیا۔ دوستو سبق یہ حاصل ہوا کہ احسان کرو مگر بدلے کی امید کسی سے نہ رکھو۔ نتیجتاً اعلیٰ ظرف آپ کے احسان کا بدلہ اعلیٰ ظرفی سے دے گا اور کم ظرف سوائے کمینگی کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح بہت پرانا قصہ ہے، بارہا کہا گیا بارہا سنا گیا۔ ایک شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے خاردار جھاڑیوں میں ایک سانپ پھنسا ہوا دیکھا۔ سانپ زخموں سے چور ملتجا نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ آدمی کو سانپ پہ ترس آ گیا اور اس نے ایک زیتون کی شاخ لے کر زخمی سانپ کو جھاڑیوں سے باہر نکالا۔ باہر نکلنے کے بعد بجائے اس کے کہ سانپ اس آدمی کا مشکور ہوتا، سانپ نے پھنکارنا شروع کر دیا کہ میں تمہیں ڈسوں گا، میں تمہیں ڈسوں گا۔ اب آدمی مشکل میں پھنس گیا، اسے سمجھ نہ آئے کہ کیا کرے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر سانپ کے زہر کے ڈر سے بھاگ نہ سکا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نیکی گلے میں پڑ گئی۔ اس آدمی نے سانپ سے کہا، میاں میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی مگر تم بجائے ممنون ہونے کے الٹا مجھے ڈسنے پہ آمادہ ہو گئے۔ سانپ نے کہا، ہاں نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ اس آدمی نے کہا، چلو کسی معزز کسی منصف کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ میں نے نیکی کی ہے اور میرے خیال میں نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اس لیے فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ سانپ نے کہا، یہ رہا گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، فیصلہ کروانا کون سا مشکل کام ہے۔
अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना आज नेकी का बदला बदी है, नेकी का बदला नेकी नहीं है, इसलिए फैसला मेरे ही हक में होगा। सबसे पहले वो आदमी और सांप एक गाय के पास गए और अपना मुद्दा बयान किया और साथ में ये भी बताया कि सांप कहता है कि नेकी का बदला बदी है। गाय ने सारी कहानी सुनी और ठंडी आह भरकर बोली, ऐ शख्स, शायद तुम्हें कबूल ना हो, मगर अब नेकी का बदला बदी है। मुझे देखो, मैं जवान थी तो मालिक को दूध देती थी, मालिक का बोझ उठाती थी, उसके बच्चे मेरा दूध पीकर जवान हुए हैं। मालिक भी मेरा ख्याल रखता था, मुझे चारा और पानी देता था। अब मैं बीमार और बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं दूध देने के काबिल नहीं रही, तो मालिक ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है। अब मैं भूखी मरूं या प्यासी उसकी बला से। ये सुनकर सांप खुशी से फंकारने लगा कि अब मैं तुम्हें डंसूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, डंस कर ही रहूंगा। अब परेशान आदमी ने उससे कहा कि ये गाय बीमार है। अरबी की कहावत है कि बीमार की राय भी बीमार होती है, चलो किसी और से पूछते हैं। सांप मान गया। आगे उनको एक गधा मिला। गधे ने पूरी बात सुनी और कहा, मेरे ख्याल में भी नेकी का बदला बदी है। जब मेरे अंदर दम था, मेरा मालिक दिन रात मुझ पे सवार रहता था, मेरे मालिक ने मेरी सवारी करके करिया करिया घूमा है, मुझ पर मेरी शिकस्त से दुगना बोझ लादा है। अब जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे मालिक ने मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं जंगल में दरिंदों से बचता फिरता हूँ, इस हालत में मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। सांप ये बात सुनकर आदमी को डसने ही लगा था कि आदमी ने मिन्नत समाजत करके सांप से कहा, मुझे एक और मौका दे दो। गधे में कहा कि अकल, जो हम उससे फैसला करवाने चलें, किसी दना के पास चलते हैं। सांप तौआन और करहन मान गया। दो फैसले सांप के हक में हो चुके थे। सांप को उम्मीद थी कि तीसरा फैसला भी उसी के ही हक में होगा। अब की बार वो एक बुजुर्ग के पास पहुंचे और सारा वाकया दोहराया, साथ में साबका फैसलों की तफसील भी बयान कर दी। बुजुर्ग ने उनका किस्सा सुना और उनसे कहा, मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो जहां से सांप को निकाला था। पहले सांप को झाड़ियों में फेंको और फिर मेरे सामने निकालो, जैसा तुमने पहले निकाला था, तब मैं फैसला करूंगा। ऐसा ही किया गया। तीनों झाड़ियों के पास गए और सांप को दोबारा खारदार झाड़ियों में फेंक दिया गया। अब आदमी सांप को दोबारा निकालने ही लगा था कि बुजुर्ग ने मना कर दिया और कहा, इसकी ये औकात नहीं कि इसके साथ नेकी की जाए, इसका मकाम यही खारदार झाड़ियां हैं, इसके लिए यही बेहतर है कि यहाँ ही पड़ा रहे। जो इसे निकालेगा वही नुकसान उठाएगा। अशरों से हमारा वास्ता भी दोस्तों कई तरह के सांपों से है। कुछ आस्तीन के सांप, कई मजहब के नाम पर लूट मार करने वाले सांप, कुछ खून चूसने वाले सांप, कुछ रंगबाज सांप, कई खानदानी सांप हैं जो नस्ल दर नस्ल जहर फूंक रहे हैं, और हमने ही इन झाड़ियों में रहने वालों को मसनद इरशाद अता की है। इन सांपों ने अपने मुहसनों को डस डस कर झाड़ियों में फेंक दिया है और खुद महल पे महल खड़े कर लिए हैं। ये सांप कई तरीके से डसते हैं, कभी लीडरी के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, कभी रहबरी के नाम पे। इन सांपों का असल मकाम खारदार झाड़ियां हैं। कभी गाय और गधे को मुनसिफ न चुने, अपने फैसले उन लोगों के हाथ दें जो दना और बुजुर्ग हों और फैसला करने की सलाहियत रखते हों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, और अगर आप हमारे चैनल AS इन्फॉर्मेशन TV पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को दबाना ना भूलना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह।